پروفیسر ضیاء الرحمن صدیقی، ڈپارٹمنٹ آف اردو، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ۔ عزیز طلباء، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے داستان۔ کہانی کی ابتدائی شکل داستان ہے۔ کہانی انسان کے سماجی شعور کے ارتقاء کی تاریخ ہوتی ہے۔ انسان کی سماجی زندگی میں ترقی کے ساتھ ہی اس کے شعور کی حدیں بڑھتی جاتی ہیں۔ اسی حساب سے کہانی کے موضوعات بدلتے جاتے ہیں۔ اسی طریقے پر حکایات، تمثیل، داستان، ناول اور افسانے لکھے جانے لگے۔ بیتے ہوئے واقعات، حادثات اور تجربوں کو دوسروں تک پہنچانا ہی کہانی کا مقصد ہوتا ہے۔ اپنے واقعات اور تجربات کو مؤثر طریقے سے بیان کرنا ہی کہانی کا فن ہے۔ اسی کے نتیجے میں کہانی نے پرانے زمانے سے لے کر اب تک طرح طرح کی شکلیں اختیار کی۔ حکایات بھی کہانی کا ایک روپ ہے جس میں اخلاقی درس دیا جاتا ہے۔ صوفیہ نے اسے خوب استعمال کیا۔ اس کا ایک اور روپ تمثیل کا ہے۔ تمثیل میں حکایات یا درس براہ راست نہیں دیتے، بلکہ ان کہانیوں میں بے جان چیزوں کو جاندار بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اس کی مثال اردو کی پہلی کتاب ملا وجی کی سبرس ہے۔ داستان ایسی کہانی کو کہتے ہیں جس میں خیالی واقعات کا بیان ہوتا ہے۔ دیو، پری، جن، بھوت کے ایسے قصے ہوتے ہیں جو حیرت انگیز ہوتے ہیں۔ اس میں حسن و عشق کی رنگینی ہوتی ہے۔ اس کا مقصد سننے والے کو خوشی و لطف کا پہنچانا ہوتا ہے۔ داستانوں میں کہانیاں ہوتی ہیں، کردار ہوتے ہیں اور ان کی زبان دلچسپ ہوتی ہے۔ ہندوستان میں لوگ قدیم زمانے سے ہی قصے کہانیاں سنتے رہے ہیں۔ چوپالوں میں باقاعدہ داستانیں سنائی جاتی تھیں۔ شاہی درباروں میں بھی داستان سننے کا رواج رہا ہے۔ اردو میں جو داستانیں لکھی گئیں ان میں کچھ تو ایسی ہیں جو پہلے سنسکرت میں لکھی گئی تھیں، ان کا ترجمہ عربی و فارسی میں ہوا، اور کچھ ایسی ہیں جو عرب اور ایران میں لکھی گئیں، اور جب مسلمانوں کے ساتھ ہندوستان آئیں تو یہاں ان کے تراجم ہوئے، جیسے الف لیلا، طلسم ہوشبہ اور باغ و بہار وغیرہ۔ پہلے فارسی میں لکھی گئیں، پھر اردو میں ان کا ترجمہ ہوا۔ اردو نثر کی سب سے پہلی کتاب ملا وجی کی سبرس ہے جو 1635 میں مکمل ہوئی۔ اس میں وجی نے پیچیدہ مسائل کو پیش کیا ہے۔ یہ کتاب پہلے فارسی میں لکھی گئی، اسے ملا وجی نے بول چال کی زبان میں پیش کیا۔ حالانکہ اس کی عبارت مقفع ہے۔ حسن، عشق، عقل اور دل وغیرہ کرداروں کو علامتی طور پر پیش کر کے زندگی کے بہت سے اخلاقی مسائل پر مبنی ایک داستان کی شکل دے دی گئی ہے۔ اردو کے ابتدائی نثر نگاروں میں خواجہ بندہ نواز کی سدراس کا نام بہت اہم ہے۔ ان کی کتاب معراج العاشقین بہت مشہور ہے۔ کافی عرصے تک اس کو اردو کی پہلی نثری کتاب مانا جاتا رہا، جس میں تصوف کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ صوفی ادیبوں میں میرا جی، شمس العشاق اور برہان الدین جانم کا نام بھی اہم ہے۔ فضلی کی کلبہ کتھا کو بھی اولین نثری کتابوں میں شمار کیا جاتا ہے، جو فضل علی کی تصنیف ہے اور جو ملا حسین وائس کاشفی کی کتاب روضۃ الشہداء کا اردو ترجمہ ہے۔ یہ کتاب محرم کی مجلسوں میں پڑھی جاتی ہے۔ اسے فضلی نے اردو میں منتقل کر لیا اور اس میں واقعہ کربلا اور حضرت امام حسین کی شہادت کو بیان کیا۔ داستانوں میں ایک اہم داستان قصہ مہر افروز و دلبر ہے، جو 1732 اور 1759 کے درمیان لکھی گئی۔ اس کے لکھنے والے عیسوی خاں تھے۔
اس کا شمار شمالی ہند میں لکھی گئی اولین داستانوں میں ہوتا ہے۔ اس کی زبان آسان اور عبارت سادہ ہے۔ اردو داستانوں میں میر محمد حسین عطا خاں تحسین کی نو طرز مرصع بہت مقبول ہے۔ انہوں نے 1768 اور 1780 کے درمیان قصہ چہار درویش اردو میں ترجمہ کیا اور اس کا نام نو طرز مرصع رکھا۔ اس کتاب نے شمالی ہند میں اردو نثر نگاری کی راہ ہموار کی۔ اس کی نثر مرصع، مسجع اور فارسی زدہ ہے۔ نو آئین ہندی شمالی ہند میں لکھی جانے والی داستانوں میں ایک اہم داستان ہے۔ 1888-89 میں مہر چند نے لکھا اور ایک اہم داستان عجائب القصص ہے۔ اس کی زبان کلام اللہ کی شائستہ اور پرتکلف زبان ہے۔ باغ و بہار کو اردو ادب میں بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ یہ داستان میر امن نے لکھی ہے۔ انگریزوں نے اپنے انگریز ملازمین کو ہندوستانی زبان سکھانے کے لیے کلکتہ میں فورٹ ولیم کالج قائم کیا، جس میں انگریزوں کے لیے آسان زبان میں کتابیں لکھوائی گئیں۔ میر احمد دہلوی فورٹ ولیم کالج میں اسی لیے رکھے گئے تھے کہ آسان زبان میں کتابیں لکھیں۔ باغ و بہار اسی مقصد سے لکھی گئی۔ یہ کتاب میر عطا حسین خاں تحسین کی نو طرز مرصع کی آسان شکل ہے۔ قصہ چار درویش کو میر امن نے سادہ اور سلیس یعنی عام بول چال کی بامحاورہ زبان میں لکھا۔ یہ کتاب 1803 میں کلکتہ پریس سے شائع کی گئی۔ فورٹ ولیم کالج کے ادیبوں میں حیدر بخش حیدری کا نام بھی اہم ہے۔ انہوں نے طوطا کہانی لکھی، جو سنسکرت کی پرانی کتاب کے فارسی ترجمے کا اردو خلاصہ ہے۔ ان کی دوسری کتاب آرائش محفل ہے۔ اردو کی داستانوں میں داستان امیر حمزہ کا نام بہت لیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ داستان امیر حمزہ کسی ایک کتاب کا نام نہیں، اس کا کوئی ایک مصنف بھی نہیں، یہ کسی ایک زمانے کی نہیں، یہ الف لیلہ کی طرح قصہ گوئی کا حصہ ہے۔ داستان کی بات جب بھی کی جائے گی، رجب علی بیگ سرور کی کتاب فسانہ عجائب کا ذکر ضرور آئے گا۔ رجب علی بیگ سرور کا تعلق لکھنؤ سے تھا، لہٰذا لکھنؤ کی رنگینی ان کے یہاں موجود ہے۔ اس کی زبان مشکل ہے۔ یہ 1824 میں لکھی گئی۔ انہوں نے کئی اور داستانیں بھی لکھیں، مگر مقبولیت فسانہ عجائب کو ہی ملی۔ شکریہ۔